السلام علیکم. آج کی ویڈیو ہوگی کمپلیٹ اے ٹو زیڈ جتنی بھی گوگل کی پینلٹیز ہیں اس کے اوپر. تو ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو تو دل تھام کے بیٹھیے. چلیں شروع کرتے ہیں. ٹائپس آف گوگل پینلٹیز. تو دو طرح کی گوگل پینلٹیز ہوتی ہیں, ایک الگوریتمک پینلٹی اور ایک مینول پینلٹی. سب سے پہلے شروع کرتے ہیں الگوریتمک پینلٹیز کو. تو الگوریتمک پینلٹیز میں آتی ہیں گوگل پانڈا, گوگل پینگوئن اور گوگل سینڈ باکس اور گوگل پائرٹ پینلٹی اور EAT YMYL. آگے ان کو سٹیپ بائی سٹیپ ایکسپلین کریں گے. سب سے پہلے گوگل پانڈا. گوگل پانڈا کو گوگل نے لانچ کیا تھا فیبروری 2011 میں. تو اس الگوریتم پینلٹی کا مقصد ہے ان ویب سائٹس کو پینلائز کرنا جو اوور آپٹیمائز ہیں. فار ایگزامپل جن میں کی ورڈز بہت زیادہ یوز ہوئے ہیں, اور اس کے بعد لو اور تھن. یہ وہ ویب سائٹس ہوتی ہیں جن میں کنٹینٹ بالکل نہ ہونے کے برابر ہو یا بالکل تھوڑا ہو. ایمٹی پیجز بھی ہو سکتے ہیں. ایکسٹرنل اور انٹرنل ڈپلیکیٹ کنٹینٹ. ایکسٹرنل کا تو آپ کو پتا ہوگا, مطلب دوسری ویب سائٹ سے جو کنٹینٹ کاپی کیا ہو. انٹرنل کنٹینٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک پیج کا کنٹینٹ آپ کے دوسرے پیجز پر بھی ہو. اور اس کے بعد اسپن کنٹینٹ, مطلب دوسرے ویب سائٹ سے کنٹینٹ کاپی کیا گیا ہو اور اس کے ورڈنگ وغیرہ تھوڑی بہت چینج کر کے تو اپنی ویب سائٹ پہ پوسٹ کر لیا گیا ہو. اس کے بعد میننگ لیس کنٹینٹ آتا ہے. یہ زیادہ تر جو بگنر لیول کے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ اتنا بیکار قسم کا لکھتے ہیں جس کے اندر اتنی زیادہ گرامر کی غلطیاں ہوتی ہیں, سینٹینس غلط اور ورڈز غلط, اسپیلنگز وغیرہ, ان کا کوئی مطلب ہی نہیں سمجھ آ رہا ہوتا. انگریزوں کو تو دور کی بات ہے, پاکستانیوں کو بھی نہیں سمجھ آ رہا ہوتا. تو اس کی وجہ سے ویب سائٹ پینلائز ہو جاتی ہے. اس کے بعد کی ورڈ اسٹفنگ. کی ورڈ اسٹفنگ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کی ورڈ ہے وہ آپ بلا وجہ زیادہ ایڈ کر دیں, جہاں اس کا میننگ نہیں بھی بن رہا وہاں پہ بھی ایڈ کر دیں. فار ایگزامپل دس ٹی وی از گریٹ فار اسپینڈنگ ٹائم ان 2020. اس طرح کر کے رینڈملی سینٹینسز میں ایڈ کر دینا موڈیفائز کے ساتھ, ان کی کوئی سمجھ نہ آئے. اس کے بعد آتا ہے گوگل پینگوئن. گوگل پینگوئن جو ہے اس کا مقصد ہے یہ ساری بیک لنکنگ, اینکر ٹیکسٹ وغیرہ کو مانیٹر کرتا ہے. تو اگر گوگل کو پتہ چلے کہ آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ لنک اسکیمز میں انوالو ہے, مطلب آپ لنک بائی کر رہے ہیں یا آپ اسپامی یا لو کوالٹی ویب سائٹس پہ بیک لنک بنا رہے ہیں, اور جو آپ کی ویب سائٹ کے ریلیٹڈ ویب سائٹ جو آپ کی ویب سائٹ کے ریلیٹڈ ویب سائٹ نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کی ویب سائٹ ہے فروٹ کی اور ایک ویکلز کی ویب سائٹ ہے اور ویکل والے آپ کو بیک لنک دے رہے ہیں یا اس طرح کر کے ویب 2.0 وغیرہ. اس کے بعد اسپامی اینکر ٹیکسٹ. اسپامی اینکر ٹیکسٹ میں ہوتا ہے کہ آپ اوور آپٹیمائز کر دیں اس کو, اینکر ٹیکسٹ کو, مطلب سارے ہی کر دیں آپ ایگزیکٹ میچ. جیسے آپ کا کی ورڈ ہے ویسٹ انشورنس کمپنی ان ٹیمپا, تو آپ وہ سارے جو ہیں ایگزیکٹ میچ کر دیں اینکر ٹیکسٹ. تو اس کی وجہ سے گوگل پینلائز کرتا ہے گوگل پینگوئن. اس کے بعد گوگل سینڈ باکس. گوگل سینڈ باکس سے پہلے جو بھی ویب سائٹ آتی تھی وہ 1000-2000 بیک لنک لے کے ٹاپ پہ چلی جاتی تھی, اور گوگل کو پتہ چلتا تھا 2-3 ہفتے بعد. تو اس کا حال انہوں نے یہ نکالا کہ گوگل سینڈ باکس لانچ کیا. اب جو نیو ویب سائٹ آتی ہے وہ 2-3 ماہ کے لیے اس کے اندر پڑی رہتی ہے اور اس کو گوگل مانیٹر کرتا رہتا ہے. اگر وہ ویب سائٹ صحیح ہو, مطلب کنٹینٹ وغیرہ سارا کوئی ٹھیک ہو, تو پھر وہ اسے باہر نکل آتی ہے گوگل سینڈ باکس سے اور رینکنگ کرنا شروع کر دیتی ہے. آپ کو اس کا اس طرح پتہ چلے گا گوگل سینڈ باکس کا, اگر آپ کوئی نیو چیز پوسٹ کریں تو وہ جو ہیں گوگل کے 5-6 پیجز ان کے اندر نہ آئے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ گوگل سینڈ باکس میں ایک پیج وائز سینڈ باکس بھی ہوتا ہے, جسے کچھ لوگ گوگل ڈانس بھی کہتے ہیں. جو نیو چیز پوسٹ کرتے ہیں وہ گوگل کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کون سے کی ورڈز پہ سے رینک کرنا چاہیے, تو اس وجہ سے بھی وہ رینک نہیں کر پاتی. تو کچھ ہفتے بعد وہ ٹھیک ہو جاتی ہے رینکنگ آرٹیکل. اس کے بعد دا نیکسٹ ون گوگل پائریسی DMCA پینلٹی.
یہ زیادہ تر ان ویب سائٹ پہ ہوتا ہے جہاں پہ یہ پائریٹڈ کنٹینٹ ہوتا ہے، جیسے پائریٹڈ موویز ہوگی، موویز پہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کریکڈ گیمز یا سافٹ ویئر وغیرہ دے رہے ہو تو اس کی وجہ سے یہ گوگل نے لانچ کی تھی 2012 میں، اگر آپ کی ویب سائٹ اس طرح کے ڈی ایم سی اے کے رولز وغیرہ توڑ رہی ہے تو پھر آپ کو یہ پینلٹی لگ جاتی ہے، اسی وجہ سے آپ کی رینکنگ ڈاؤن ہو جاتی ہے اور جو کوالٹی والی ویب سائٹ ہے ان کی آپ چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد ای اے ٹی اور وائی ایم وائی ایل۔ ای اے ٹی کا مطلب وہ آپ کو نیکسٹ سلائیڈ میں پتہ چلے گا۔ وائی ایم وائی ایل کا مطلب ہے یور منی یور لائف۔ اور ای اے ٹی، ای کا مطلب ہوتا ہے ایکسپرٹائز، اے کا مطلب ہوتا ہے اتھارٹیونیس اور ٹی کا ٹرسٹ وردینس۔ یہ جو دو الگوریتھم ہیں یہ سب سے زیادہ بیسکلی بنائے گئے ہیں جو سب سے سینسٹیو ٹاپک ہیں، جیسے ہیلتھ وغیرہ ہے۔ اب جیسے کوئی اناڑی بندہ آ جائے جس کا کوئی میڈیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو وہ ہیلتھ کے اوپر لکھنا شروع کر دے، لوگوں کو غلط دوائیاں وغیرہ ریکمینڈ کر دے تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اور جیسے فیٹ لاس وغیرہ وہ بھی سارے اس کے اندر ہی آ جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے یہ گوگل نے یہ دو الگوریتم بنائے تھے، اس سے یہ رائٹر وغیرہ کو چیک کرتے ہیں کہ جو رائٹر ہے اس کی ساری بیک گراؤنڈ وغیرہ گوگل دیکھتا ہے، اور ویب سائٹ کا بیک گراؤنڈ دیکھتا ہے کہ وہ کتنی دیر پہلے کی ہے، اور اس کو یہ مینولی چیک بھی کر لیتے ہیں ان کا کنٹینٹ، تو پھر جا کے وہ رینک کرتی ہے آگے۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں مینول پینلٹیز۔ ان دونوں پینلٹیز میں فرق یہ ہے کہ الگوریتمک پینلٹی اگر لگ جائے تو اس کا پتہ اس طرح چلتا ہے کہ ہماری ٹریفک کم ہو جاتی ہے ایک دم، تو وہ کہیں بھی شو نہیں ہوتی، ہمیں خود ہی اندازہ لگانا پڑتا ہے۔ جبکہ مینول پینلٹیز جو ہوتی ہیں اس کا ہمیں گوگل سرچ کنسول میں انہوں نے ایک اسپیشل سیکشن بنایا ہوا ہے اس کا، تو وہاں پہ آ جائیں گی۔ مینول پینلٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ گوگل کی ایک اسپیشل ویب اسپام ٹیم ہے، وہ چیک کرتی ہے آپ کی ویب سائٹ کو، اگر ان کے کچھ ویب ماسٹر کے قاعدے قانون ہیں وہ اس کے حساب سے آپ کی ویب سائٹ کے اوپر رکھتی ہے۔ اگر آپ کی ویب سائٹ کوئی ان کا رول بریک کر رہی ہو تو پینلائز ہو جاتی ہے۔ اس میں یہ پینلٹیز ہیں: unnatural links to your website, unnatural links from your website, user generated content spam, hacked website, pure spam, spam structured markup, hidden text or keyword stuffing, thin content with low or no value added, cloaking اور sneaky redirects penalty, spammy free holes۔ سب سے پہلے unnatural links to your website، اس کا مطلب یہ ہے کہ گوگل کو شک ہو جاتا ہے کہ آپ لنک اسکیمز میں انوالوڈ ہیں، مطلب آپ لوگوں کو پیسے دے کے بیک لنکس وغیرہ بائی کر رہے ہیں۔ یہ زیادہ تر ہوتا ہے ویب 2.0 کے ساتھ، اس کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ بین ہوتے ہیں۔ پروفائل بیک لنکس جو ہیں یہ دوسرے نمبر پہ سب سے بڑی وجہ ہے اس کی۔ تو اس سے ریکور آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ کو جتنی ویب سائٹ سے بیک لنکس آ رہے ہیں اگر ان کا کنٹرول ہے آپ کے پاس تو آپ وہ خود ہی ریموو کر دیں، یا کنٹرول نہیں ہے اس کا اونر کوئی اور ہے تو آپ انہیں ای میل کریں کہ یہ میری ویب سائٹ کا لنک آپ اپنی ویب سائٹ سے ریموو کر دیں۔ اس کے بعد ہم اس کی ایک ریکنسیڈر ریکویسٹ ہوتی ہے، وہ ہم سینڈ کرتے ہیں، پھر گوگل کی ٹیم دوبارہ آ کے اسے ریویو کرتی ہے ہماری ویب سائٹ کو، اور اگر وہ مسئلے مسائل ختم ہو گئے ہوں ہماری بیک لنک پروفائل میں سے تو پھر یہ پینلٹی لفٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ان نیچرل لنکس فرام یور سائٹ، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی ویب سائٹ جو بالکل لو کوالٹی کی نیو ویب سائٹس ہیں ان کو بیک لنک دے رہی ہے، مطلب گوگل کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ آگے بیک لنک سیل کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ پینلٹی لگ جاتی ہے۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایکسٹرنل لنکس اپنے سارے ایک دفعہ کلیکٹ کر کے انہیں پھر ٹولز کے اندر چیک کرنا ہوتا ہے، ڈی اے چیکر وغیرہ یا ایچ ریس چیکر، ان میں دیکھتے ہیں جو اچھی ویب سائٹس ہیں ان کو رہنے دیتے ہیں، اور جو بیکار ویب سائٹس ہیں ان کو آپ سورس تلاش کر کے اپنی ویب سائٹ سے ریموو کر دیتے ہیں۔ اس پہ علیحدہ میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا۔ اوکے، تو اس کے بعد ہیکڈ ویب سائٹ میں زیادہ تر اس طرح ہوتا ہے کہ یہ زیادہ تر آج کل وائرس نکلے ہوئے ہیں جو آپ کی ویب سائٹ کی آئی ٹی ایکسیس فائل کو ایڈٹ کر کے وہ جاپنیز وائرس جو ہے وہ انلمیٹڈ پیجز کریٹ کر دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے زیادہ تر یہ لگ جاتی ہے یا گوگل کو شک ہو جائے کہ آپ کی ویب سائٹ ہیک ہو گئی ہے، مطلب اگر آپ کی ویب سائٹ دوسری ویب سائٹ پہ ریڈائریکٹ ہو یا اس کا ایک دن میں کنٹینٹ چینج ہو جائے اور میننگ لیس ہو جائے یا اس طرح کر کے۔
یا آگے وہ زیادہ تر جو ہیکرز کے ہوتے ہیں پیجز وغیرہ آ جاتے ہیں کہ یور ویب سائٹ ہیز بین فاؤنڈ اور اس طرح کر. تو گوگل کو جب پتہ چلتا ہے یہ ویب سائٹ ہیک ہو گئی ہے تو وہ مینول پینلٹی لگاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اپنی ویب سائٹ ٹھیک کرو، پھر جا کے یہ شو ہوگی گوگل کے اندر. اس کے بعد تھن کنٹینٹ یہ زیادہ تر 3 وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے. تھن ایفیلیٹ پیجز، کنٹینٹ فرام ادر سورسز اور ڈور وے پیجز. مطلب ایفیلیٹ پیجز کا یہ مطلب ہے کہ آپ کوئی پروڈکٹس وغیرہ پروموٹ کر رہے ہو اور کوئی ویلیو نہیں ایڈ کر رہے اور 2-4 لائنیں لکھی ہوئی ہیں. اس کے بعد کنٹینٹ فرام ادر سورسز، مطلب آپ دوسری ویب سائٹ کے کنٹینٹ وغیرہ چوری کر لیں. اور ڈور وے پیجز جس طرح ہو سکتا ہے کہ ایمپٹی پیجز، ایک لائن دوسرے پیجز پہ اور ایک آدھا ورڈ چینج کیا، تو وہ ہوتے ہیں ڈور وے پیجز. یہ سب سے زیادہ لوکل ایس ای او میں یوز ہوتے ہیں. جب ڈیفرنٹ سٹیز کے لیے رینک کرنا ہو تو لوگ اس طرح کے اسپامی ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے جی پیور اسپام جو ہے. اس کے لیے تو میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں جب یہ پینلٹی آ جائے تو سمجھیں کہ آپ نے ہر حد کراس کر دی ہے. مطلب جتنی بھی ان کی لیمٹس ہیں وہ ساری آپ کراس کر چکے ہیں. بہتر یہی ہے کہ آپ ایک نیو ویب سائٹ شروع کر لیں. اس میں بہت زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں، اسکریپڈ کنٹینٹ اور آٹومیٹڈ گبریش اور کلوکنگ، اور یہ سارا کچھ جب گند ملاتے ہیں تو پھر وہ پیور اسپام بن جاتا ہے. یعنی کہ ویب سائٹ ٹوٹلی تباہ برباد ہے ہر طرف سے. تو اس میں جو ریکوری کے چانسز ہیں وہ 1-2% ہیں، اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ نیو ویب سائٹ کھول لیں. یوزر جنریٹو اسپام یہ سب سے زیادہ فورمز میں ہوتا ہے. جب یہ زیادہ تر اسپامرز وغیرہ آ جاتے ہیں اور وہ بیک لنک لینے کے لیے کوئی گاربیج وغیرہ انہوں نے آلریڈی لکھی ہوتی ہے جو ہر جگہ پوسٹ کرتے رہتے ہیں، ہزاروں تھریڈز کریٹ کر دیتے ہیں، اور اس وجہ سے یہ زیادہ تر ہو جاتا ہے. اس کال یہی ہے کہ آپ اس کا سارا کنٹینٹ چیک کرنا پڑے گا فورم کا. جو بیکار پوسٹ ہیں یا ڈپلیکیٹ وغیرہ ان کو ریموو کریں تو یہ لفٹ ہو جائے گی. اس کے بعد کلوکنگ اور سنیکی ریڈائریکٹس، یہ جو ہے یہ زیادہ تر اس وقت ہوتی ہے جب آپ گوگل کے بورڈ کو اور پیجز دکھا رہے ہو اور یوزرز کو اور پیجز دکھا رہے ہو. فار ایگزامپل اگر گوگل کا بورڈ آئے تو آپ اسے دکھاؤ کہ ایک بڑا اچھا پیارا سا ڈیزائن والا پیج ہے جس کے اوپر بہت زیادہ کنٹینٹ ہے، اور یوزر آئے تو اس کو آپ صرف ایک ایفیلیٹ پروڈکٹ دکھا دو اور نیچے لنک لگا اس کو بائی کرنے کا. مطلب ڈیفرنٹ پیجز دکھانا، اسے کلوکنگ کہتے ہیں. اور سنیکی ریٹریکٹس یہ جس طرح پاپ اپ آ جاتے ہیں اور آپ کلک کرو تو وہ آپ کی ویب سائٹ جو ہے ہزاروں پیجز اوپن ہو جاتے ہیں اور وہ دوسری ویب سائٹ پہ ریٹریکٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہڈن ٹیکسٹ اور کی ورڈ اسٹفنگ. ہڈن ٹیکسٹ سے مراد ہے کہ یہ زیادہ کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اگر بیک گراؤنڈ وائٹ ہو تو ورڈز کو وائٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ صرف بورڈ ہی پڑھ سکے، یوزر نہ پڑھ سکیں، اور وہ کی ورڈ اسٹفنگ بھی اس طرح کر لیتے ہیں. تو اس وجہ سے گوگل یہ پینلٹی لگا دیتا ہے ہڈن ٹیکسٹ اور کی ورڈ اسٹفنگ. اس کے بعد اسپامی فری ہوسٹ، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ کی ویب سائٹ ٹھیک بھی ہے تو اگر شیئرڈ ہوسٹنگ ہے تو وہ ایک ہی ہوسٹنگ پہ جو باقی ویب سائٹس ہیں وہ ساری اسپام ہیں، تو اس وجہ سے گوگل پینلٹی لگا دے گا. تو یہاں سے ریکور ہونے کے لیے آپ کو دوسری ہوسٹنگ میں شفٹ ہونا پڑے گا جو زیادہ اچھی ہو. اس کے بعد اسپامی اسٹرکچرڈ مارک اپ، یہ زیادہ تر اس وجہ سے ہوتا ہے جب آپ کوئی مطلب فار ایگزامپل ایک پروڈکٹ کا ہے، یہ زیادہ تر ہوتے ہیں اسٹار وغیرہ ریچ سنیپٹس، وہ آپ لگا دیں ایک عام آرٹیکل کے اوپر، تو اس وجہ سے یہ زیادہ تر ہو جاتا ہے. اگر آپ کے اسپامی اسٹرکچر مارک اپ کے اندر ایررز ہوں اس وجہ سے یہ آ جاتا ہے، اور اگر آپ نے صحیح طرح سے مارک اپ نہ کیا ہو تو اس وجہ سے بھی یہ آ جاتا ہے. تو سلائڈز ہوگی ختم. امید ہے یہ ٹوٹوریل آپ کو پسند آیا ہو. تو چینل کو سبسکرائب کریں، پوسٹ کو لائک کریں اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.